اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ آگے ہم نے سورۃ مومن سنی، اس میں رجل آل مومن کا قصہ آ رہا ہے، اور شروع میں حامیم سے سورت شروع ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا قرآن کریم ایک باغ کی طرح ہے، اور سورت حوامیم جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں یہ ہیں گھنے باغ۔ فرمایا میں پڑھتے پڑھتے جب میں حوامیم یا آل حامیم میں آتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میرے دل میں خوشی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ جنگ میں ایک شعار ہوتا ہے، جنگ میں دونوں پارٹیاں لڑی، رات کا ٹائم ہے، حملہ کرنا پڑ جاتا ہے، اب یہ پتہ نہیں رات کے ٹائم ہمارا آدمی ہے یا دشمن کا آدمی ہے، تو بعد دفعہ شعار اللہ کے نبی مقرر کر دیتے تھے۔ ہر جہاد میں ایک ایسا علیحدہ علامت ہوتی، اس میں یہ شعار ہوتی حامیم لا ینصرون، یہ صحابہ پڑھتے تھے۔ یہ ایک قسم کی دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ دشمن غالب نہیں ہوگا، ساتھ یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اور یہ وہ شعار استعمال کر رہا ہے جو محمد عربی علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے اس جگہ کو پڑھنا چاہیے، حامیم لا ینصرون۔ اللہ دشمن کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھ لے، یہ کلمہ بھی مدد کے لیے کافی ہے۔ شروع میں فرمایا غافر ذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ غافر ذنب اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیں۔ اب دیکھو یہاں توبہ کا ذکر نہیں، مالک کسی کا گناہ بغیر توبہ کے معاف کریں کر سکتے، اللہ سے کون پوچھے؟ غافر ذنب، قابل توب کوئی توبہ کرے اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ شدید العقاب، پکڑتے ہیں تو پکڑ اللہ کی بڑی سخت ہے، شدید العقاب۔ ذی الطول، اللہ پاک کی دہش بھی بے انتہا ہے اور پکڑ بھی بے انتہا ہے۔ آگے لا الہ الا ہو الیہ المصیر، جی لگانے کے قابل کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کی، سب نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ بڑی عجیب ایک آیت ہے۔ اس پہلی آیت کو فرمایا آدمی آیت الکرسی بھی پڑھ لے اور یہ آیت بھی پڑھ لے، انشاءاللہ سارا دن اللہ پاک نقصان سے بچے۔ یہ اس آیت کی تاثیر حدیث میں آئی ہے، اس کو کہتے ہیں سورۃ مومن کی پہلی آیت۔ اس کو آدمی پڑھ لے سارا دن اللہ پاک برائی سے اس آدمی کو بچائے۔ ایک تابعی ہے، ان کا نام ہے ثابت بونانی، بونان ایک قبیلے کا نام ہے۔ وہ مصعب ابن زبیر کے ساتھ ایک باغ میں گئے۔ اس تابعی کو نماز سے عشق تھا، جہاں بھی جاتے، مثلاً منڈی میں گئے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اڈے پر گئے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، چچے کے گھر گئے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، کسی کام پر گئے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے انہیں بڑی محبت تھی۔ ثابت بونانی کو حضرت انس کے یہ شاگرد ہے۔ یہ باغ میں گئے اور ایک باغ کے اندر جا کر انہی آیات کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ پیچھے ایک سفید خچر تھا اور اس پر ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ اس کے کپڑے بھی سفید۔ اس نے کہا اے ثابت یوں پڑھا کرو، غافر ذنب جب پڑھو اغفر ذنوبی، اے گناہ بخشنے والے میرے گناہ بخش دے، قابل التوب، اے توبہ قبول کرنے والے اقبل توبہ تھی، میری توبہ قبول فرما، شدید العقاب، اے بڑی سزا دینے والے لا تعاقبنی، مجھے سزا نہ دے، یا ذی الطول، اے بڑی طاقت والے طل علیہ بخیر، میرے اوپر اپنے کرم اور رحم کی بارش کر۔ وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے باہر گیا، پوچھا یہاں ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ آیا اور مجھے اس آیت کے پڑھنے کا طریقہ سمجھایا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس ایک ذی وجاہت شخص تھا، شام کا، آیا کرتا تھا، مسلمان تھا۔ کئی دن ہو گئے آیا نہیں، پوچھا فلاں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا جی وہ تو شراب پینے لگ گیا۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا سارے پہلے اس کے لیے دعا مانگو،
اللہ اسے ہدایت دے۔ پھر ایک آدمی سے کہا یہی آیات لکھ دی، اللہ کی تعریف پہلے لکھی اور پھر کہا اس آدمی کے پاس یہ میرا خط لے جاؤ، جب نشے میں ہو تو نہ دینا، اور ان آیات کو نہ پڑھنا، جب نشہ اتر جائے پھر ان آیات کو پڑھنا۔ وہ گئے، نشہ اتر گیا، انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور یہ آیات سنیں۔ اس نے کہا عمر نے تو مجھے بڑی اچھی نصیحتیں کی ہیں کہ گناہ کر رہے ہو تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، اگر تم اڑے رہے خدا کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، تم میرے گواہ بن جاؤ، عمر نے مجھے تلقین کی ہے آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو نیکی پر لانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کے عیب نہ بیان کرو، غصے کی حالت میں نیکی کی بات اس سے نہ کرو، شراب پی ہوئی ہے نیکی کی بات نہ کرو، پھینک دے گا۔ جب اس کے اندر ٹھنڈک آ جائے نرمی کے ساتھ اسے دھکا نہ دو، دل کی سال نہ نکالو، بلکہ اس کے سامنے مٹھاس کے ساتھ اللہ کی آیات کو پیش کرو۔ تو عمر ابن خطاب نے انہی آیات کو لکھ کر بھیجا، انہی آیات کی برکت سے رب العالمین نے انہیں کامل توبہ کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، فرعون کو دعوت دی، ظالم اور جابر تھا، اتنا جابر شاید بادشاہوں میں کوئی نہیں آیا، یہ نمرود سے بھی زیادہ جابر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نشانیاں یہ دیکھ چکا تھا، 9 نشانیاں قرآن میں اللہ نے بیان کی، یہ 9 نشانیاں بھی دیکھ چکا۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ اسے کہو اپنے رب کو بلائے میں قتل، مجھے چھوڑو، بھائی پہلے تجھے کسی نے باندھا ہوا ہے۔ انداز تھا کہ لوگ یوں سمجھیں کہ گویا کہ ہماری وجہ سے اسے کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ 2 کام کرنا چاہتا ہے، تمہارا دین بدلنا چاہتا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے۔ اب بھائی موسیٰ علیہ السلام فسادی ہیں، جیسے آج کل کسی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دو، یہ دہشت گرد ہے۔ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد مچانا چاہتا ہے، زمین میں فساد مچانا چاہتا ہے اور تمہارا دین بدلنا چاہتا ہے، گویا کہ میں سچے دین پر ہوں، یہ جھوٹا دین ہے۔ تو یہ باتیں کر رہا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پھر دعوت دی۔ نبی ڈرتا تھوڑا ہے، نبی کے پیچھے تو خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ اب نبی کی وہ ڈر بھی رہا ہے کہ عذاب الہی نہ آ جائے۔ پارلیمنٹ تھی، 200 300 400 آدمی جہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک رجل مومن کھڑا ہوا، یہ تھا اس نے اب تک ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ بعضوں نے کہا اس کا نام حزقیل تھا، بعضوں نے کہا اس کا نام شمعان تھا۔ تو یہ پہلے ایمان لا چکا تھا، یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس سے زیادہ کوئی سچی بات کہہ رہا ہے؟ سنو سارے آدمی، اس نے کہا اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اگر یہ سچ بول رہا ہے تو تم عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ نمبر 2، میری اگلی بات بھی سنو، سارے صدر صاحب بھی سن لیں، فرعون اور فرعون کی کابینہ کے وزراء بھی سن لیں، یہ میری اگلی بات بھی ساری سن لو۔ اللہ کے سے پہلے، تمہارے آنے سے پہلے اللہ نے بڑی بڑی جماعتیں بھیجی ہیں، تم ان جماعتوں سے کہ بڑی جماعتیں نہیں ہوں، جن کے قد و قامت تم سے بہت بڑے ہیکل تھے، اس اللہ نے انہیں پیس کر رکھ دیا۔ میں ڈر رہا ہوں تمہارے اوپر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو موسیٰ علیہ السلام جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں، تم اس عذاب سے ڈرو۔ اور میں یوم تناد سے تمہیں ڈراتا ہوں، تناد کے معنی چیخنے کے، پکارنے کے، یہ حشر کے میدان کو یوم تناد کہتے ہیں۔ وہاں اعلان ہوگا یہ فلان ابن فلان کامیاب، یہ جنت میں جا رہا ہے، یہ فلان ابن فلان ناکام، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ آواز آئے گی، سنو یہ کیا چیز آ گئی، دوسری آواز آئے گی، انہوں نے کہا یہ موت ہے، موت دمبے کی شکل میں لائی جائے گی، اسے ذبح کیا جائے گا، جو جنتی ہیں سدا جنت میں رہو،
جو جہنمی ہے سدا جنت میں رہو. جنتیوں کے لیے علیحدہ آوازیں لگیں گی, جہنمیوں کے لیے علیحدہ آوازیں لگیں گی. جو درمیان میں آراف والے ہیں ان کے لیے علیحدہ آوازیں لگیں گی. چیخ و پکار کی جگہ ہے. میں تمہیں اس چیخ و پکار سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ جو موسیٰ کی تعلیم ہے وہ سچ ہے. تمہاری یہ حکومت عارضی ہے. آگے سنو, تمہاری یہ حکومت عارضی ہے. پہلے بھی کافر اور اچھے اور برے رہے ہیں. تم نے مرنا ہے, سچا بادشاہ باقی رہے. میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, تم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مان لو. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں, تم پہلے یوسف علیہ السلام کی تعلیمات میں شک کرتے رہے اور تم یہ سمجھتے رہے کہ یوسف کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے بنی اسرائیل میں اللہ نے سچا نبی بھیج دیا. پھر یہ تعلیمات انہیں سمجھا. اب بات چل رہی تھی, درمیان میں کہنے لگا فرعون, بیٹھیا میری بات سنو. او حامان, ایک محل تیار کرو, اور محل تیار کرو, میں اس پر چڑھتا ہوں, اور چڑھ کر نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا اس کے رب کا مقابلہ کروں گا. وہ آپ نے سنا تھا دنیا میں کتنی بڑی عمارت ہو بنائے آپ ایک جگہ گر جائے گی. آپ نے 200 منزلہ عمارت بنائی, 300 منزلہ عمارت بنائی, عمارت نے گرنا ہے اوپر, نیچے ہے ایک حد تک. فرمایا یا فرشتے نے مارا پر 3 ٹکڑے ہو گئے. وہ اللہ نے سارا اس کا کیا کرایا, اللہ نے فیل کر دیا. پھر وہ کھڑے ہوئے رجل عالموں میں, وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں یہ حقائق ہیں. دیکھو کیسی پیاری باتیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. نیکی کا بدلہ اللہ بڑھا کر دیں گے اور بدی ایک کی ایک ہوگی. آئے میری قوم سن لو, موسیٰ علیہ السلام کی باتیں یاد کرو گے اور بعد میں تم پچھتاؤ گے. اور کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں رجل آل مومن نے کہی. اب جب یہ 3 صفحے کا ان کا بیان ہے, قرآن میں بڑی دردناک دعوت دی رجل آل مومن نے جو اب تک ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, اور کہا یہ جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ حق اور حقیقت ہے. فَسَيَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان قریب آنکھیں بند ہوں گی, میری باتیں تم یاد کرو گے. میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر چکا, تم جو میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو. وہاں سے نکلا کمرے سے ہاتھ سے اور نکل کے چلا گیا. یہ آپس میں مشورے کرنے لگے اور مشورے میں کہنے لگے اسی کو قتل کر. اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ نے اسے گم کر دیا, یہ ملے نہیں. اللہ فرماتے ہیں آخر کار یہ فرعون عذاب الہی میں آیا اور بحیرہ کلدم کے اندر اللہ نے اسے ڈبویا 10 اور 12 لاکھ فوج سمیت. یعرضون علیہا النار غدوا وعشیا, صبح و شام جہنم ان پر پیش کی جاتی ہے, کیونکہ کافر کو دکھایا جاتا ہے صبح کے ٹائم بھی شام کے ٹائم کی آگ دیکھ لے, اسی آگ میں تو نے جانا ہے. اور قیامت کے دن اللہ کہیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اس آل فرعون اور خاندان فرعون کو اس دردناک عذاب کے اندر اللہ فرمائیں گے شامل کرو. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے, چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا, میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.